Assalamu alaikum. I hope all of you are doing good in your life. If you are here watching this video, then don't forget to support me. Subscribe to my channel, like, comment and share the video. Let's start the video. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اسکرپٹ لکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں یا پھر اسکرپٹ رائٹنگ سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اسکرپٹ کس طرح سے لکھی جاتی ہے، اور پھر ان کے ذہن میں بہت سے سوال آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اسکرپٹ کس طرح سے لکھتے ہیں، یا پھر اسکرین رائٹنگ کس طرح سے کی جاتی ہے، سین کو کس طرح سے لکھتے ہیں، کس طرح سے اینڈ کرتے ہیں، اور کریکٹرز کو کس طرح سے ڈیولپ کرتے ہیں۔ انہی تمام سوالات کے جواب دینے کے لیے یہ ویڈیو میں بنا رہی ہوں، جس کو مکمل طور پر آپ دیکھیے گا تاکہ آپ سے کوئی بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ بھی مس نہ ہو۔ لیکن ان تمام سوالات سے پہلے میں ایک اور جو کہ ایک بیسک کویسچن ہے اس کا جواب دیتی چلوں کہ اسکرپٹ رائٹنگ ہوتی کیا ہے۔ اسکرپٹ رائٹنگ یا پھر جسے اسکرین پلے بھی کہا جاتا ہے، یہ بیسیکلی ایک ایسے ریٹن ورک کو کہتے ہیں جو کہ جو اسکرین پلے رائٹرز ہوتے ہیں ایک کسی بھی ایڈ کے لیے، جیسے آپ ٹی وی پہ کمرشلز یا ایڈز دیکھتے ہیں ان کے لیے، یا پھر فلم کے لیے، کسی شارٹ فلم، ٹیلی فلم کے لیے، یا پھر کوئی ڈرامہ یا تھیٹر ڈرامہ کے لیے لکھتے ہیں۔ اب جیسے کہ اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ شارٹ فلم یا پھر ڈرامہ کس طرح سے لکھا جاتا ہے، تو یہاں پر میں ایک ڈرامہ یا پھر شارٹ فلم کے اسکرین پلے کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے ایک یہ اسکرپٹ کی یا اسکرپٹ رائٹنگ کی ڈیفینیشن یا آپ کو ایک مختصر سا تعارف دیتی چلوں، کیونکہ ڈرامہ یا پھر شارٹ فلم میں ایک کہانی کی بنیاد پر لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ تو آسان لفظوں میں اگر میں ایکسپلین کروں تو اسکرین پلے ایک ایسی تحریر ہے جس میں آپ کو سب سے پہلے آپ کے مائنڈ میں ایک کہانی ہونی چاہیے، سائناپسس ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ ایک کریکٹر اسکیچ ہونا چاہیے کہ آپ کے کریکٹرز کون کون ہوں گے، ان کا کیا کیا اپنا کردار ہوگا کہانی، ان سب پر مشتمل ایک اسکرپٹ ہوتی ہے، اور اسی طرح ہر سین میں ان سب کو لکھا جاتا ہے اور ساری کہانی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسکرپٹ میں آپ کو اپنے کریکٹر کے صرف اور صرف ڈائلاگز نہیں لکھنے ہوتے، بلکہ آپ کو اپنے کریکٹر کے موومنٹس کو بھی بیان کرنا ہے، اس کے ایکشنز کو بھی لکھنا ہے، اس کے ایکسپریشنز تک کو بیان کرنا ہے۔ ایک ایک بات بہت ہی باریکی کے ساتھ لکھنی پڑتی ہے۔ فار ایگزامپل آپ ایک کہانی لکھ رہی ہیں، اسکرین پلے لکھ رہی ہیں، اور اس میں آپ کا کریکٹر کسی کمرے میں انٹر ہو رہا ہے، وہ جاتے ساتھ کسی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا ہو جاتا ہے، یا پھر کسی اور چیز کا سہارا لے کر کھڑا ہو جاتا ہے یا بیٹھ جاتا ہے، تو آپ کو جب آپ منظر لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس کریکٹر کی ان موومنٹس، ان ایکشنز کو بھی لکھنا ہوگا۔ یا پھر آپ کا کچھ سینز ایسے ہوتے ہیں جس میں ڈائلاگس نہیں ہوتے، آپ کا کریکٹر صرف ایکسپریشنز دے رہا ہوتا ہے، تو آپ کو اس کے ایکسپریشنز کو بھی قلم بند کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ کو ایک ایک بات باریکی سے لکھنی پڑتی ہے۔ تو اس وجہ کی بنیاد پر بہت سے جو نئے لکھاری ہوتے ہیں ان کو اسکرین پلے لکھنا بہت ٹف اور بہت مشکل لگتا ہے، لیکن کوشش کی جائے تو انسان کیا نہیں کر سکتا۔ اسکرپٹ کس طرح سے لکھی جاتی ہے؟ ہاؤ ٹو رائٹ اے اسکرپٹ۔ بیفور رائٹنگ اے اسکرپٹ آئی ول ریکمینڈ یو ٹو فالو دیز 3 to 4 ٹپس۔ ٹپ نمبر 1، کوئی بھی اسکرپٹ لکھنے سے پہلے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ایک سٹوری لائن ہونی چاہیے، ایک کہانی کا ہونا بے حد ضروری ہے، کیونکہ آپ اسی کہانی کی بنیاد پر پورے سینز اور پوری ایک اسکرپٹ کو لکھتے ہیں، اور کریکٹرز، ان کے ڈائلاگز کو اسی کہانی کی بنیاد پر آپ ڈیولپ کرتے ہیں کہ آپ کا کریکٹر ریوڈ ہوگا، تھوڑا سلجھا ہوا ہوگا، یا کس طرح کے وہ ڈائلاگز ڈیلیور کرے گا۔ ٹپ نمبر 2، کہ آپ کی کہانی دلچسپ ہونی چاہیے یا پھر ایک میننگ فل سٹوری ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آپ ایک بے معنی کہانی لکھتے ہیں
اسکرپٹ مکمل کر لیتے ہیں اور کل کو کہیں پر وہ اپنی اسکرپٹ یا پھر آپ اپنی اس اسکرپٹ کا سائناپسس لے کر کسی پروڈکشن ہاؤس چلے جاتے ہیں تو یقیناً آپ کی اسکرپٹ کو فرسٹ ہی ٹائم میں ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ اس لیے جب بھی آپ اسکرپٹ لکھیں بالکل بھی جلد بازی سے کام نہ لیں۔ یہ نہیں کہ آپ کے مائنڈ میں کوئی ایسے ہی جو کہ انٹرسٹنگ نہ ہو اسٹوری آئی ہے آپ بس اس کو لکھنا شروع کر دو، بلکہ آپ ویٹ کرو جب تک آپ کوئی اچھی کہانی تصور نہیں کر لیتے تب تک آپ ویٹ کرو اور اسی کے بعد ایک پراپر سیکوینس اور میتھڈ کے ساتھ اسکرپٹ لکھنا شروع کرو۔ جلد بازی کیے بغیر آپ ایک اچھی منفرد انٹرسٹنگ یا پھر ایک میننگ فل کہانی کو قلم بند کرنے کی کوشش کریں تاکہ جب آپ اس کو کسی پروڈکشن ہاؤس یا پھر کہیں پر بھی کسی ڈائریکٹر یا پروڈیوسر کے پاس لے کے جائیں تو اس کے سلیکشن کے زیادہ سے زیادہ چانسز ہوں۔ ٹپ نمبر 3، یہ ٹپ کچھ مخصوص لوگوں کے لیے ہے جن کے لیے منظر نگاری کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ اگر آپ کے مائنڈ میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے مائنڈ میں ایک اچھی کہانی آ جاتی ہے، جو اس کو ایک بہت ہی اچھے پلاٹ کو، بہت اچھی کہانی کو تصور تو کر لیتے ہیں، لیکن جب آپ لوگ لکھنے لگتے ہو تو آپ سے وہ منظر ہی نہیں لکھنے ہوتا جو کہ آپ اپنے مائنڈ میں امیجن کر رہے ہوتے ہو۔ اب اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے ایک بہت ہی مفید، بہت ہی بینیفیشیل ٹپ ہے آپ سب کے۔ ٹپ یہ ہے کہ آپ لوگ اسکرپٹ میں منظر لکھنے سے پہلے یا پھر کوئی اسکرپٹ لکھنے سے پہلے منظر نگاری کی ایک الگ سے پریکٹس کر لو۔ اور وہ کس طرح سے آپ لوگ پریکٹس کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ ایک کوئی سینری کو اپنے سامنے رکھ کر یا پھر انٹرنیٹ سے کوئی تصویر ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور اس منظر کو، اس تصویر کو دیکھتے ہوئے اس منظر کو لکھنے کی کوشش کیجئے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ہمیں بچپن میں ایک تصویر دے دی جاتی تھی پیپر میں اور کہا جاتا تھا کہ اس کی ڈسکرپشن کریں، اور پھر ہم نے اسے ڈسکرائب کرنا ہوتا تھا کہ اس پک میں کیا ہو رہا ہے، اگر کوئی بچے ہیں کھیل رہے ہیں تو ہمیں اس کو لکھنا ہوتا تھا۔ بالکل اسی طرح آپ لوگ منظر نگاری کی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو ایک یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ آپ لوگ منظر نگاری کر سکتے ہیں یا نہیں، یا پھر آپ لوگ اگر کر سکتے ہیں تو آپ کی جو یہ ایک سکل ہے یہ پالش ہوتی جائے گی۔ مثال کے طور پر آپ لوگوں کی آسانی کے لیے ہم ایک مشق کر لیتے ہیں، ایک دفعہ پریکٹس کر لیتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو ٹپ دی ہے ہم اس کو فالو کرتے ہوئے ایک پریکٹس کرتے ہیں۔ یہ چند تصاویر جو کہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں، انہی تصاویر میں سے کسی ایک تصویر کو میں منتخب کر لیتی ہوں جس کی ہم منظر نویسی یعنی اس کے منظر کو بیان کریں گے۔ اب میں نے اس تصویر کو منتخب کر لیا ہے۔ اب آپ کو جس طرح سے نظر آ رہا ہے کہ برف باری ہو رہی ہے، ایک لڑکی بالکنی میں کھڑی ہے اور اس منظر کو انجوائے کر رہی ہے۔ اب سپوز کر لیں آپ لوگ مثال کے طور پر کہ آپ لوگ جو اسکرپٹ لکھ رہے ہیں یہ اس اسکرپٹ کا ایک سین ہے۔ اب اس سین کو آپ نے اس کا منظر بیان کرنا ہے تو آپ لوگ کس طرح سے لکھیں گے؟ منظر کی ہیڈنگ دی جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں اسکرپٹ۔ اب آپ ظاہری سی بات ہے، اگر یہ لڑکی یہاں پر کھڑی ہے اس کا ایک کردار ہوگا، اس کا ایک نام ہوگا۔ فار ایگزامپل اس لڑکی کا نام ہم رکھ لیتے ہیں ارمینہ۔ تو ہم اس طرح سے منظر لکھیں گے کہ ارمینہ اپنے اپارٹمنٹ کی بالکنی میں کھڑی باہر پڑتی برف باری سے لطف اندوز ہو رہی ہے۔ اگر ہم اس میں ایک اور ایڈیشن کرتے ہیں تو ہم اس طرح سے ساتھ ایڈ کر دیں گے، اور وہ اپنے ہاتھ کو بڑھاتے ہوئے گرتی برف کو چھو کر مسکرا رہی ہے۔ اب ہم نے منظر بیان کر دیا۔ اب اگر آپ اس منظر پر غور کریں تو اس میں کریکٹر کون ہے؟ ارمینہ۔ وہ بھی میں نے بتا دیا کہ کون لڑکی وہاں پر کھڑی ہے، کوئی اور لڑکی نہیں بلکہ میری سٹوری کا ایک کریکٹر ہے ارمینہ، وہ وہاں پر کھڑی ہے۔ کہاں پر کھڑی ہے؟ بالکنی میں۔ اور بالکنی کس جگہ کی بالکنی ہے میں نے وہ بھی بتا دیا کہ وہ اپنے اپارٹمنٹ کی بالکنی میں ہے۔
کہیں اور کسی باہر آفس یا کسی اور بلڈنگ کی بالکنی نہیں ہے، بلکہ اس کے اپنے اپارٹمنٹ کی ہی بالکنی ہے۔ اور وہ وہاں پر کیوں کھڑی ہے، میرے کریکٹر مطلب جو میرا کردار ہے وہاں پر کیا کر رہا ہے، وہاں پر گرتی برف باری کو سے لطف اندوز ہو رہی ہے، انجوائے کر رہی ہے۔ اور ساتھ ساتھ اب میں نے اس کے ایکسپریشنز بھی بتا دیے نا کہ وہ انجوائے کر رہی ہے، یعنی اس کے چہرے پہ خوشی کے تاثرات ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے ایڈیشن کی تھی کہ وہ اپنے ہاتھ کو بڑھاتے ہوئے برف باری کو یا پھر برف کو چھو کر مسکرا رہی ہے، اس سے کیا ہوا کہ میں نے اس کی ایکشن یا موومنٹ کو بھی لکھ دیا ہے منظر میں۔ جیسے کہ اگر آپ لوگوں نے فل ویڈیو دیکھی ہے تو سٹارٹنگ میں نے بتایا تھا کہ اسکرپٹ لکھتے ہوئے آپ کو کریکٹر کی موومنٹس، ایکسپریشنز، ڈائلاگز سب کچھ لکھنا پڑتا ہے، بہت ہی باریکی سے ایک ایک چیز کو بیان کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح آپ لوگ اگر جن لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کو منظر نگاری نہیں کرنا آتی ہے، ان سے نہیں منظر لکھا جاتا، آپ لوگ کچھ پکس لے کر اس طرح سے خود سے پریکٹس کر لیں، اس طرح یہ ہوگا کہ آپ کو منظر لکھنا آ جائے گا۔ ٹپ نمبر 4 ٹپ نمبر 4 یہ ہے کہ آپ لوگ جب بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ڈرامہ لکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں سب سے پہلے، لیکن میری رائے، میرا مشورہ، اور میں آپ کو ایک یہ ٹپ دوں گی کہ اگر آپ لوگ فرسٹ ٹائم لکھ رہے ہیں تو آپ ایک ٹیلی فلم لکھ لیں، شارٹ فلم لکھ لیں، ایک شارٹ سا اسکرین پلے لکھیں۔ کیونکہ اگر آپ ایک ڈرامہ لکھتے ہیں، آپ ایک سٹارٹر ہیں، نئی لکھا رہی ہیں، آپ کو اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن آپ ڈرامہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ڈرامہ ہوتا بھی ایٹ لیسٹ 30-40 ایپیسوڈس تک ہے، ایک گھنٹے کی ایپیسوڈ ہوتی ہے، تو وہ اچھی خاصی ایک بڑی اسکرپٹ اور لمبی اسکرپٹ ہوتی ہے، اور اس کو لکھنے کے لیے میرے خیال میں آپ کے پاس ایک ایکسپیرینس ہونا چاہیے۔ اس لیے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ لوگ پہلے کوئی چھوٹا اسکرین پلے لکھیں، ایک جیسے شارٹ فلم ہوتی ہے 20 منٹ کی، 30 منٹ کی، یا پھر کوئی ایڈ ہوتا ہے، یا پھر ٹیلی فلم ہوتی ہے 1 گھنٹے کی۔ آپ اس طرح کوئی شارٹ اسکرین پلے لکھیں پہلے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ڈائلاگس، کریکٹرز کس طرح سے ڈیولپ کیے جاتے ہیں، سینس کس طرح سے لکھے جاتے ہیں، اور آپ کو ایکسپیرینس ایک پروڈکشن ہاؤس کے ساتھ بھی ڈیولپ ہو جائے گا۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح کی رائٹنگس کو پروڈکشن ہاؤس میں پریفر کیا جاتا ہے، کس طرح کی اسکرپٹس اچھی کہلائی جاتی ہیں، اور اسی طرح آپ ایک اچھی اسٹوری پر پھر ڈرامہ لکھ سکتے ہیں۔ اور جب آپ کے پاس ایکسپیرینس ہوگا تو آئی تھنک آپ ڈیفینیٹلی بہت اچھی اسکرپٹ لکھ سکیں گے ڈرامے کے لیے۔